أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک فقیر اور شہزادی کا کہ کس طرح فقیر کو شہزادی سے پیار ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کو پورا سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص شاہی محل میں صفائی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ صفائی کے دوران اس کی نگاہ اچانک شہزادی پر پڑ گئی۔ شہزادی کے حسن و جمال نے اس کے دل کو گھائل کر دیا اور وہ اس کے عشق میں تڑپنے لگا۔ پھر اپنے اور شہزادی کے مرتبے میں اس نے اتنا فرق دیکھا کہ وہ ایک عظیم شہزادی ہے اور کہاں میں ایک عام سا صفائی کرنے والا نوکر۔ تو بالکل مایوس ہو گیا اور اس مایوسی نے اسے سخت بیمار کر دیا۔ جیسے جیسے اس کی بیماری نے زور پکڑا، اس کی بیوی اس کی جگہ صفائی کے لیے جانے لگی۔ کچھ عرصہ یہی معمول رہا۔ ایک دن شہزادی نے اس شخص کی غیر حاضری کو محسوس کر کے اس کی بیوی سے پوچھا۔ اس نے عرض کیا کہ وہ کچھ بیمار ہے۔ شہزادی سے بیماری معلوم کی تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی، جس کی وجہ سے شہزادی کو اس پر کچھ شک ہوا۔ پھر اس نے سختی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ شہزادی کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہی اور اس نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں۔ شہزادی نے امان دی تو کہنے لگی کہ ملکہ، وہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ وہ چونکہ آپ کا ملنا ممکن نہیں، لہذا اسی غم میں موت کے قریب جا چکا ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا کہ دل کا مائل ہونا کوئی اختیاری چیز نہیں ہوتی۔ اگر مجھے دیکھنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے بھلا؟ لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرا مرتبہ اس کے پاس چل کر جانے سے روکتا ہے، کیونکہ میرے لیے تو یہ بدنامی کا باعث ہے۔ ہاں، اگر میں ایک ترکیب بتاتی ہوں، اگر وہ عمل کرے تو شاید مجھے دیکھ سکے اور اس کی جان بچ جائے۔ ترکیب یہ ہے کہ وہ فقیرانہ شکل بنا کر دریا کے کنارے بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، کسی کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ سارا دن کچھ کھائے نہ پیے۔ جب رات ہو تو تم جا کر اسے کھلا پلا دیا کرنا۔ اسے بھکاری سمجھ کر کوئی کھانے سے پینے کی چیز دے تو اس پر کوئی دھیان نہ دے، اور اگر کوئی اٹھا کر لے جائے تو اسے بھی نہ روکے۔ اس طرح چند ہی روز میں اس کی صورت عام ہو جائے گی۔ بادشاہ سلامت، وزراء، امراء سب اس کے پاس جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں خود بھی بادشاہ سے اجازت لے کر اس سے ملوں گی۔ اس طرح وہ مجھے دیکھ بھی لے گا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر لیں گے۔ شہزادی کی ترکیب تو اچھی تھی، مگر یہ ترکیب بہت عجیب ثابت ہوئی۔ اس عورت نے ساری بات اپنے عشق کے مارے شوہر کو جا کر سمجھا دی۔ اس نے فوراً اپنا بوریا بستر باندھا اور شہزادی کے حکم کے مطابق دریا کے کنارے جا بیٹھا۔ سارا دن بھوکا پیاسا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزار دیتا اور شام کو ایک وقت کا معمولی سا کھانا کھا لیتا۔ کچھ دن یہی معمول رہا۔ واقعی اس کی شکل عام ہو گئی۔ لوگ اس کے پاس تحفے لانے لگے، مگر وہ کسی کی طرف ذرا برابر بھی دھیان نہیں دیا کرتا تھا۔ کرتے کرتے یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے پہلے تو بہت سے امتحان لیے اور اپنے وزیر کو اس کے پاس بھیجا۔ وزیر نے اس کے سامنے بیش قیمت نذرانہ پیش کی، لیکن اس نے اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وزیر نے جا کر سارا معاملہ بادشاہ کو بتایا اور کہنے لگا کہ حضور، جیسا سنا تھا اسے ویسا ہی پایا ہے۔ وہ تو دنیا کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، مال و دولت سے بالکل بے پرواہ ہے۔ اگلے روز بادشاہ خود اس کے پاس پہنچا، اسے نذرانے پیش کیے۔ پہلے کی طرح اس نے آج بھی جان و دولت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔
بادشاہ اس کی اس بے نیازی سے بے حد متاثر ہوا۔ بادشاہ واپس محل لوٹا تو شہزادی نے حسب معمول بادشاہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ بادشاہ نے کہا فقیر تو واقعی اللہ کا دوست ہے اور اس دنیا سے لا تعلق ہے۔ شہزادی نے موقع غنیمت جانا اور عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی زیارت کر لوں۔ بادشاہ نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسے بزرگوں کی زیارت تو ضرور کرنی چاہیے۔ اجازت ملنے پر شہزادی نے اس صفائی والے کی بیوی سے کہا کہ چپکے سے اپنے شوہر کو بتا دو کہ کل میں صبح تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ بیوی نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ سوچنے لگا آج تک میں نے سب کام اپنے نفس کی تکمیل کے لیے کیے، دنیا کے لیے، ایک شہزادی کے لیے، اور اس کے باوجود بھی بادشاہ وزیر سب کے سب میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ اگر میں اللہ کی محبت کا دکھاوا کروں تو اللہ مجھے سب کچھ دے سکتا ہے، اور میں اگر سچے دل سے نام لیتا اللہ کا، اس کو اسی کے لیے پکارتا، نہ جانے وہ مجھے کیا کیا عطا کر دیتا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بہت رویا، بہت شرمندہ ہوا اور زور و قطار رونے لگا اور اپنی نیت کو بالکل بدل ڈالا۔ اس نے شہزادی کا خیال بھی دل سے نکال دیا اور سچے دل سے توبہ کی، اور اسی حالت میں تمام رات اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہا، حتیٰ کہ رات کا آخری پہر آ گیا، قسمت کے دروازے کھل گئے۔ اس کا رونا گڑگڑانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جب اس نے اپنی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو فرش سے لے کر عرش تک تمام چیزیں اس پر کھول کر رکھ دی گئی۔ جنت کے خوبصورت مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ اسی حالت میں جب صبح ہوئی اور وعدے کے مطابق شہزادی اس کے پاس پہنچی تو وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی شہزادی کی طرف نہیں دیکھا۔ باندیوں نے کہا اے شخص، شہزادی تیرے سامنے بیٹھی ہے، کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر بولا اب مجھے شہزادی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل حوریں اس وقت ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں ان کو دیکھوں یا شہزادی کو دیکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دکھایا ہے جن کو دیکھنے کے لیے کچھ اور دیکھنے کی خواہش نہیں۔ شہزادی تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جو اس کے عشق میں ایسا پاگل تھا اور جس کے لیے اس نے یہ چلہ کاٹا اور اتنا سارا کچھ کیا، اور اب وہ کیسے اس سے منہ پھیر سکتا ہے۔ لیکن شاید وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب عطا فرما دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں وہ دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے۔ لہذا وہ بغیر کچھ بولے اٹھی اور واپس لوٹ گئی۔ دنیا کے لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، کیونکہ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔